السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اور رد کریں گے ناسبیوں کی اس چال کا جو عام مسلمانوں کو وہ دیتے ہیں، اور وہ جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا جماعت خلیفہ راشد کو قتل کرے یا ان سے قتال کرے، جو قتال کے لیے نکلا ہے جنگ میں، وہ تو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے نا، تو وہ بھی حق پر ہوتا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا جن لوگوں نے محاسبہ کیا، کیا وہ لوگ بھی حق پر تھے یا نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ لوگ بھی ان کے خلاف نکلے، انہوں نے ان کا محاسبہ کر لیا تو وہ بھی حق پر ہیں، کیونکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، اس میں تو بدری صحابی بھی موجود ہے۔ اصحاب نے محاسبہ کیا تھا حضرت عثمان کا، اور وہ کیوں کیا تھا؟ ان کا مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان نے جب انہیں گورنر بنا کے بھیج دیا مصر، تو پیچھے سے مروان نے حضرت عثمان کی مہر کا استعمال کرتے ہوئے خط بھیج دیا مصر کے گورنر کو، جیسے ہی یہ 350 لوگ وہاں پہنچے ان کو قتل کر دیے جائے۔ انہوں نے یہ خط پکڑ لیا بیچ راستے میں، اور وہ واپس مدینہ آ گئی، اور انہوں نے محاسبہ کر لیا حضرت عثمان کا کہ ایک طرف تو آپ نے ہمیں گورنر بنا کے بھیجا وہاں پر، اور دوسری طرف ہمارا قتل ناحق کا فتویٰ بھیج دیا کہ ہم وہاں پہنچے اور ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو ان کا مطالبہ تو ٹھیک تھا، انہوں نے تو مروان چاہیے تھا، مروان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا نا۔ تو کیا ان کا محاسبہ کرنے والے حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر ناسبی کہیں گے نہیں، ان کا محاسبہ کرنے والے حق پر نہیں ہیں، کیونکہ خلیفہ راشد سے قتال نہیں کیا جا سکتا، قطعی نص سے ثابت نہیں ہے۔ مگر جب چوتھے خلیفہ کی بات آئے گی، یعنی کہ حضرت علی کی علیہ السلام، تو کہیں گے کہ ان کا محاسبہ، ان سے قتال کرنے والے، ان سے جنگیں کرنے والے لوگ حق پر ہیں۔ اگر وہ حق پر ہوتے تو جنگ جمل میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے، ان کا رجوع ثابت ہے۔ اما عائشہ جو کہ امت کی ماں ہیں، ان کا رجوع ثابت ہے۔ اگر وہ حق پر ہوتے تو رجوع کیوں کرتے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے جو قتال کرے گا، علی کے جو مقابلے پر آئے گا، وہ ظالم ہوگا۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ان سے مقابلہ کرتا۔ تو ایسے لوگ ظلم پر تھے جنہوں نے حضرت علی سے مقابلہ کیا۔ پھر تیسرا گروہ کون سا ہے؟ اس کے بعد دوسرا گروہ جو آئے گا وہ صفین کا، معاویہ بن سفیان کا۔ ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، جمل والوں کا رجوع ثابت ہے، صفین والوں کا رجوع ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جمل کے لوگ، یہ جو صفین کے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث متواتر، یہ تواتر کے ساتھ حدیث آئی ہے، اور مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 28-12۔ اس سے معاویہ بن سفیان کو بچانے کے لیے کہ کہیں ان کو کوئی باغی کا ٹیگ اور جہنم میں بلانے والا ٹیگ نہ لگ جائے، تو پھر وہ صحیح مسلم کی اس حدیث کو لاتے ہیں کہ امت کے 2 گروہ ہوں گے، جس سے مراد لی جاتی ہے حضرت علی کا گروہ، حضرت معاویہ کا گروہ۔ اس میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا جو کہ خوارج ہے۔ ان سے جو قتال کرے گا وہ لوگ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ لفظ یہ ہیں وہ لوگ حق کے زیادہ قریب ہیں، تو اس کے بدلے میں اپنی طرف سے ان الفاظوں کو جوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو دوسرا گروہ ہوگا وہ بھی حق پر ہوگا۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو دوسرا گروہ ہوگا وہ بھی حق پر ہوگا؟ مگر نہیں، اس سے یہ وہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سے وہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ لفظ وہاں موجود نہیں ہے کہ دوسرا گروہ بھی حق پر ہوگا۔ جو ان سے قتال کرے گا وہ زیادہ حق پر ہوگا، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں جو اس گروہ سے قتال کرے گا، یعنی کہ جو خوارج سے قتال کر رہا ہے، اس گروہ سے قتال کرنے والے بھی لوگ حق پر ہوں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ حضرت علی نے خوارج سے قتال کیا، تو حضرت علی سے اگر کوئی قتال کرے گا تو وہ بھی حق پر ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علی اور قرآن ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے۔ تو یہ تو الگ ہونا ہی نہیں ہے، حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو۔ تو حضرت علی تو حق پر تھے اور خلیفہ راشد تھے، اور خلیفہ راشد سے قتال کیا ہی نہیں جا سکتا، قطعی نص سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ مگر ناسبی اس بات کو کہنے کی اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ معاویہ بن سفیان کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں تو کسی طریقے سے جنت میں داخل کرنا ہے، بغاوت سے ہٹانا ہے فکس، اور جہنم کی طرف بلانے والے گروہ سے ہٹانا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کے گروہ والے اس میں زمرے میں آ جائیں، تو وہ اس کی اب الگ طریقے سے بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے۔ اب ہم اس حدیث کے الفاظوں کا یہاں پر قرآن کی اس آیت سے، چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ایکچول میں بات کیا ہے، ان لفظوں کا کھیلنے کی جادوگری سے لوگ کیسے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک لفظ ہے عربی کا، اس آیت میں آپ پائیں گے اقربو، اس کا مطلب ہے زیادہ قریب تھے۔ اب ہم بات کریں گے یہاں پر ایک کنٹراسٹ، مسلمان اور کافر، مسلمان اور منافق کی بات۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم جنگ کرو، یعنی کہ جہاد کرو، ان کفار کو ہٹاؤ، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ لوگ تو آپس کے لوگ ہیں۔ جنگ بدر کی واقعہ ہے کہ یہ لوگ تو آپس کے لوگ ہیں، ان میں جنگ نہیں ہوگی، اور وہ جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جنگ بدر میں 1000 کا لشکر تھا، 300 سے زیادہ لوگوں کو عبداللہ ابن ابی لے کے واپس چلا گیا، جبکہ سامنے کفار مکہ کھڑے ہوئے ہیں قتال کے لیے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ لوگ تھے منافق، ان کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے، منافقوں کو، جنہوں نے جنگ میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن یا اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی کہ ایک تو ظاہری ایمان تھا ان کا جو منافقت تھی ان کی، مگر وہ کھلے کفر میں آ گئے اس دن، یعنی کہ اس دن وہ ظاہر ہو گئے۔ تو کیا ان کے دلوں میں بھی ایمان ہے کفار کے، جو کفر کے وہ زیادہ قریب تھے؟ کہ کافروں کے اگر کوئی کھلا کافر ہو تو اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تبھی تو وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ عربی کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، مگر اس بات سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اگر کھلے کفر میں ہو تو اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو کنفرم کر دیتا ہے پھر منافقت میں۔ منافق جو ہوتا ہے دو منہ، ڈبل اسٹینڈرڈ، یا ہپوکریٹ، یا منہ ڈھکا ہوا، یعنی کہ دل میں کچھ اور ظاہری کچھ اور، ایک جگہ کچھ اور دوسری جگہ کچھ اور، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ سے جو کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ انہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں کھلا ہوا، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، مگر عربی کا ایک اسٹائل ہے بات کے کہنے کا۔ کفار کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہاں پر منافقوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو منافقوں کے دل میں ایمان ہے کیا؟ نہیں۔ یہ عربی کے بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے وہ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کے قریب وہ زیادہ ہوگا جو خوارج یعنی کہ تیسرے گروہ سے قتال کرے گا۔ تو حضرت علی نے قتال کیا تو وہ زیادہ حق کے قریب تھے، مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے جو حضرت علی سے قتال کرے گا وہ بھی حق پر ہوگا، وہ جو دوسرا گروہ باقی رہ گیا، چونکہ یہ عربی کے بولنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ اگر اس بات کو اگر مان لیں گے تو پھر جو کھلے کافر ہیں ان کے دل میں بھی ایمان ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو۔ یہاں وہ پلٹ جائیں گے اس بات کو ماننے میں، اور حضرت عثمان غنی کی جب بات آئے گی تب بھی وہ پلٹ جائیں گے۔ جب حضرت علی کی بات آئے گی تو کہیں گے ان کے مقابلے پر آنے والے سارے ہی لوگ حق پر تھے، انہیں بھی ایک اجر ملے گا، صحابہ کو قتل کرو اور ایک اجر پالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔